محمد صلوات سارے حضرات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعل من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم شفیع النبیین انیس الغابرین للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتقین المؤمنین قائما على عدنین منهم الى يوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال وتعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا بڑا معنی اور الحمد سب کو وہ یاد ہے عند اللہ الاسلام۔ تحقیق جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ فقط اسلام ہے۔ خالق بشر نے بشر کی صلاح و فلاح کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام کو بطور ضابطہ حیات، بطور دستور زندگی پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بنائے ہوئے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے والا قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ دوستو، اب اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے اس دین کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے رسم و رواج ایسے آتے ہیں جو اسلامی نہیں ہوتے ہیں، غیر اسلامی۔ توجہ ہے نا؟ بلکہ شاید ہم نے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو مسجد تک محدود کیا ہے کہ مسجد میں ہوں تو مسلمان نظر آئیں، گھر میں ہم کیا ہوتے ہیں، دکان پہ ہم کیا ہوتے ہیں، بازار میں ہم کیا ہوتے ہیں، تو جو ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، بازار میں دکان پہ پھر ہمارے لیے جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے جی، پھر ہمارے طور طریقے اور ہو جاتے ہیں، جبکہ خالق یہ ارشاد فرمایا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے
مکمل تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تم گھر میں ہو تب بھی مسلمان نظر آؤ، تم بازار میں ہو تب بھی مسلمان نظر آؤ، تم آفس میں ہو تب بھی مسلمان نظر آؤ، تم مسجد امام بارگاہ میں ہو تب بھی مسلمان نظر آؤ۔ چونکہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو انسانی زندگی میں تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، انسانی زندگی میں کوئی ایک اقدام بھی ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ ہماری مثال پھر وہی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر والی، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ بعض چیزوں کو تو ہم لے لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دین اسلام کو ہم نے گویا اپنی مرضی کے تابع بنا لیا ہے۔ میں دوستو عرض کروں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں جب اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار تو ہیں اور دیندار تو کہلاتے ہیں، لیکن دیندار ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم دیندار ہیں لیکن دین شناس نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ دیندار تو ہیں لیکن دین شناس نہیں ہے۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، جی آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیں، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جائے گا، دیندار ہو جائے گا، لیکن کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ سارا دین سمجھنے بھی لگ جائے گا، وہ دین کا عالم بھی ہو جائے گا؟ بولیے ذرا۔ کلمہ پڑھنے سے کیا وہ اصول و فروع کا جاننے والا بن جائے گا؟ کیا وہ سمجھ لے گا کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں اور فروع کیا ہیں اور اخلاقیات کیا ہیں؟ جی یاد رکھیے میرے دوستو، کلمہ کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو تو دور نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کفر و شرک دور ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لینے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ جس طرح کلمہ پڑھ لینے سے انسان مذہب کا علم اور دین کا علم حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا تو شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانا کیا کافی ہے اس کے لیے کہ وہ تشیع کو سمجھنے لگ گیا کہ تشیع کے اصول کیا ہیں، تشیع کے فروع کیا ہیں، تشیع کی اخلاقیات کیا ہے، تشیع کی تہذیب کیا ہے؟ نہیں دوستو، یاد رکھیے، اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ جنہیں دین عطا کرے، فہم دین عطا کرے، پروردگار جنہیں دین کی محبت عطا کرے، یہ انسان کی سعادت ہے۔ امام پنجم نے فرمایا تھا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ مولا نے فرمایا اللہ رب العزت دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن پروردگار دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دشمنوں کو عطا نہیں کرتا۔ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دشمنوں کو عطا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، پرابلم یہی ہے، مشکل یہی ہے، ہم دیندار ہیں لیکن دین شناس نہیں ہیں، ہم نے دین سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، قوم شیعہ کا بچہ ماں کے شکم ہوتا ہے، سب سے مظلوم کربلا کی مجالس میں آنا شروع کرتا ہے، ہماری زندگی گزر جاتی ہے یہ ذکر سنتے کہ رسول نے اسلام یہ سب کچھ قربان کیا۔ کوئی اور مقصد تھا آل رسول کی قربانیوں کا؟ یہی مقصد تھا دین کے لیے۔ وہ شعر جو سرکار سید الشہداء سے منسوب ہے، اس میں آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزین۔ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا، تلوارو آؤ حسین کا بدن حاضر ہے۔ معلوم ہوا کہ امام کی قربانی دین خدا کے لیے تھی۔ اور زیارت وارث میں بھی آپ نے وہاں زیارت پڑھی، زیارت وارث میں شہداء کربلا کی زیارت میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ،
اے دین خدا کے مددگارو، اے دین خدا کے ناصرو، ہمارا تم پر سلام۔ دین کی نصرت کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ سید الانبیاء نے، میں نے اس دن بھی عرض کیا، سید الانبیاء نے جتنے دکھ اٹھائے، جتنی اذیت برداشت کی، اسی دین کے لیے۔ صدیقہ کبریٰ پہ جو ظلم ہوئے، کس خاطر برداشت کی؟ اسی دین کی خاطر۔ امیر المومنین نے جتنے ظلم برداشت کی، آقا امیر المومنین کا جملہ موجود ہے، وَلَقَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَطْرِ وَالْوَبْرِ وَالْمَدْرِ۔ چونکہ ہمارے ممبر سے آقا امیر المومنین کے فضائل زیادہ پڑے گئے نا، ہم امیر المومنین کو ہمیشہ فضائل کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور امیر المومنین کی شخصیت ہمارے ذہن میں صرف فضائل و مناقب کے حوالے سے ہے، ورنہ اگر امیر المومنین کی مظلومیت بیان کی جائے، یہ جملہ جناب کا کتنا حضرت کی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوئے، ریشم کے ریشوں کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوئے، صحرا میں ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوئے۔ سارے ظلم کس کی خاطر برداشت کیے؟ اسی دین کی خاطر۔ امام مجتبیٰ کی قربانی، سالار شہیدان کی قربانی۔ تو میرے دوستوں، میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ 1400 سال سے نسلاً بعد نسلاً یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، آل رسول نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ میں کیسا عزادار ہوں امام حسین علیہ السلام کا، اور میں کیسا حبدار ہوں آل رسول کا، کہ جس دین کی خاطر محمد و آل محمد نے اتنے دکھ برداشت کی اور سب کچھ قربان کیا، وہ دین نہ میں خود سیکھنے کو تیار ہوں، نہ اولاد کو سکھانے کو تیار ہوں۔ وہ دین نہ خود سیکھنے کو تیار ہوں، نہ اولاد کو سکھانے کے لیے تیار۔ میں دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا خوبصورت جملہ تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ توجہ چاہوں گا میں دوستان کی، ہم کس چیز کو کمال سمجھتے ہیں؟ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ ہم دنیا دار لوگ کسے کمال سمجھتے ہیں؟ کوئی دنیا کو، کوئی پیسے کو، کوئی اقتدار کو، کوئی جاہ و جلال کو، ہم ان چیزوں کو کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن چھٹے امام کی نگاہ میں مولا فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دین شناس ہو۔ تفقہ فی الدین، دین شناسی کا کمال۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عراب، شریعت کا حلال اور حرام، دین کا حلال اور حرام سیکھو، ورنہ تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لوددت، سب جعفری تشریف فرماؤ۔ ہاں، مولا کی نسبت سے اپنے جعفری ہونے پہ فخر کرتے ہو، اور ہونا بھی چاہیے جعفری ہونے پہ فخر۔ ہاں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ اٹھا کے دیکھیں، آج بھی جملہ ملے گا۔ امام نے لکھا تھا اپنے وصیت نامے میں ما مفتخرین کہ مذہب ما جعفری است، ہمیں ناز ہے اس بات پر ہمارا مذہب جعفری۔ ہاں، اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ، اس راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھو محمد و یا توجہ ہے نا ارباب نام۔ مولا فرماتے تھے انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، دین شناس بنیں۔ اللہ اکبر، کس قدر زور دیا ہے۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم دیندار ہوئے لیکن دین شناس نہ ہوئے، دین کے لیے ہم نے وقت نہیں نکالا۔
میرا سوال ہے، اچھا میں ایک اور بات عرض کروں، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزوں کا مجموعہ دین بنتا ہے۔ پہلی چیز عقائد، اسے اصول دین بھی کہتے ہیں، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فروع دین، جنہیں ہم مسائل شریعت، احکام شریعت کہتے ہیں۔ تیسری چیز اخلاق، اخلاقیات کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ملیں گی، انسان کو عقیدے کا بھی پتہ ہو، انسان کو اپنے فروع اور ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہو، اور انسان اخلاق سے بھی آشنا ہو، اخلاق اسلامی کیا ہے، تہذیب محمد و آل محمد کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر بنتا ہے مکمل دین۔ میرا سوال ہے آپ حضرات سے کہ دین کا ماخذ قرآن و اہل بیت، یہی ہے نا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جنہوں نے اول سے آخر تک قرآن مجید ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ ہے، کسی مکتبہ فکر کے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں جتنا تشیع کے پاس۔ اور یہ دعویٰ بے جا نہیں ہے، یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ محققین کی تحقیق ہے، محققین کی، برادران کی اگرچہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، اگر ان میں تکراری احادیث کو حذف کر دیا جائے تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں بنتا۔ اور پھر ہمارے ہاں کتب اربعہ، اور پھر حدیث کے ادوار ہیں، ادوار، بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔ جو نسبت 1 اور 14 میں بنتی ہے اسی نسبت سے آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا۔ لیکن میں اگر سوال کروں مجمع سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایک حدیث کا مجموعہ پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے؟ جبکہ ائمہ کی وصیت میں امام صادق علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، بادروا احداثکم بالحدیث، بادروا احداثکم بالحدیث۔ آقا نے فرمایا تھا اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو حدیث سکھاؤ، حدیث، علم الحدیث سے آشنا۔ ہم نے کبھی نہ قرآن ترجمے سے پڑھا، ہم نے نہ حدیث کا مطالعہ کیا ہم نے۔ اب آ جاتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر۔ ان کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی؟ سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں سیرت پیغمبر پر۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا آج سے، اور یہ مہینہ تو سرکار کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، جی امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ پورے ملک میں میلاد کے پروگرام اور جشن شروع ہو جائیں گے اور سلسلہ۔ لیکن سوال یہ ہے شیعہ سنی سب سے کہ سرکار کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی؟ قرآن نے تو کہا تھا اِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ جو اسوہ حسنہ ہے وہ پڑھا ہم نے۔ ہزاروں کتابیں سیرت پیغمبر پر، ہم نے زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی سیرت پیغمبر پر۔ ائمہ اہل بیت کی سیرت، اخلاقیات، کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو پھر بتائیے، ہاں پھر ہماری وہ جو عقیدہ ہے، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور میری فکر ٹھیک ہے اور میری سوچ ٹھیک ہے؟ چونکہ ہماری بنیاد علم پر نہیں ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ملت کے پاس، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کا ذاتی مطالعہ ہے، جن کی تحقیق ہے، وہ تو قابل قدر لوگ ہیں، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ عوام الناس کے پاس، ملت کے پاس جتنی مذہب کے بارے معلومات ہیں، وہ ساری معلومات اسی مجلس سے امام حسین کا صدقہ ہے اور منبر کا صدقہ ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جو کچھ منبر سے ہمیں ملا وہ ہم نے قبول کیا، جی، اور جو علماء کے
پاس بیٹھے آ کے ممبر کے، ان کی صورتحال بہت بہتر ہے پھر ان لوگوں کی نسبت جہاں علماء نہیں ہوتے۔ یہاں منڈی بہاؤالدین کا ایک واقعہ، کسی ملنگ مزاج پڑھے لکھا شخص تھا ملنگ مزاج۔ اب ساری بات کھولنے کی تو آپ ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، جب گھر کی بات ہے تو پھر آپ تو جانتے ہیں۔ کسی نے کہا یار ترجمے کے ساتھ ایک بار قرآن مجید تو پڑھو۔ انہوں نے شروع کیا قرآن مجید پڑھنا۔ کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کہا میں نے چھوڑ دیا قرآن پڑھنا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے قرآن میرے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن میرے۔ اب بتائیے اس عقیدے کی کیا اہمیت اور حیثیت جو قرآن کے خلاف ہے۔ وہ قرآن کے خلاف اسی لیے ہے کہ چونکہ ممبر سے جو ملا وہی عقیدہ ہم نے لے لیا، جو کسی پیر نے دیا، جو کسی باوے نے دیا، وہی عقیدہ ہم نے اختیار کر لیا۔ قرآن کا مطالعہ نہیں، حدیث کا مطالعہ نہیں، علماء کے پاس ہم نہیں بیٹھتے، فقہاء کے پاس ہم نہیں بیٹھتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بس وہ سینہ گزٹ اور وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جب ہم بات دین کی کرتے ہیں، ائمہ نے کس قدر زور دیا فہم دین، تفقہ فی الدین۔ سب سے بڑا کمال انسان کا یہ قرار دیا گیا کہ انسان دین شناس ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے، عقیدہ۔ ہمارے عقیدے کی حالت ہے معاف کرنا، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں ہمارے مجمع میں، علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں ہمارے مجمع میں، ہمارے ممبروں سے آوازیں آتی ہیں ہمارے 14 رب ہیں۔ احکام کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو وضو کا پتہ نہیں ہے۔ میرے سامنے ایسی 20 مثالیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک زمانہ میں نے جھنگ میں گزارا، وہاں ایک بڑے جاگیردار زمیندار، اب تو دنیا چھوڑ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 2 دن کے جلسے کے بڑے بانی، شب و روز کا جلسہ وہ کرواتے تھے۔ وہاں کچھ عرصہ وہاں مدرسے میں آ کے ٹھہرے تھے، وہ جہاں میں تدریس کر رہا تھا۔ میرے سامنے وہ نہا کے نکلے، نوکر سے کہا پانی لا کے دو، نوکر پانی لایا، میرے سامنے انہوں نے ہاتھ گیلے کیے، صرف سر اور پاؤں کا مسح کیا۔ میں نے پوچھا نواب صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے وضو کیا۔ میں نے کہا یہ کیسا وضو، آپ نے تو صرف مسح کیا۔ کہنے لگے واہ مولوی صاحب ابھی تو نہا کے آ رہا ہوں، چہرہ بھی دھل گیا، بازو بھی دھل گئے، مسح رہ گیا تو اب کر لیا۔ یہ ہماری احکام شناسی۔ یقین فرمائیے ابتدائی مسائل لوگوں کو جو مبتلا بے مسائل ہیں، جن مسائل کا جاننا، اور میں عرض کروں سب فقہاء نے لکھا، سب فقہاء نے، کہ مبتلا بے مسائل کا جن کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان مسائل کا سیکھنا جاننا واجب ہے ہر مکلف پر۔ لوگوں کو وضو کا پتہ نہیں، لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ یہاں تو ماشاءاللہ پھر اسلام آباد کی تو بات نہیں ہے، چونکہ میں سارا پنجاب گھومتا ہوں اور موقع ملتے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ۔ یقین کرنا آپ ابھی تک ایسے معاشرے ہمارے ہیں، ایسے لوگ غسل جنابت کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے، جن بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ عورتیں کپڑا نجس ہو جائے، برتن نجس ہو جائے تو کلمہ پڑھ کے پاک کرتی ہیں۔ جن بیچاریوں کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کس چیز کو پاک کرتا ہے، کفر و شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے یا دوسری نجاست۔ یہ احکام شناسی ہے۔ اخلاقیات کا جو عالم ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ نہ طہارت سے واقفیت ہے، ہر وقت بدن نجس، ہر وقت لباس نجس، کوئی کسی دیوار کو منہ دے کے بیٹھا ہے، کوئی کیا ہے، تبرک تقسیم ہو رہا ہو تو لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، رزق خدا کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناراض تو نہیں ہوگی؟ چلو ویسے ایام عذاب تو اختتام کے قریب ہیں، پھر کون جیے گا، کون زندہ رہے گا، کسی اگلا سال دیکھنا نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مشکل یہی ہے کہ ہم دیندار ہوئے لیکن دین شناس نہیں ہوئے، دین کے لیے وقت ہی نہیں دیا ہم نے، نہ اولاد کو دین سکھایا۔ اور یاد رکھنا سید الانبیاء کی حدیث ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں، پڑھنے لگا ہوں
قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال جب سامنے آئے گا، ان کے نامہ اعمال میں ایسے ایسے گناہ اور جرائم لکھے ہوں گے کہ تڑپ جائیں گے، عرض کریں گے پروردگار یہ گناہ تو ہم نے نہیں کیے جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے۔ آواز رب العزت آئے گی بے شک تم نے نہیں کیے، یہ گناہ تمہاری اس اولاد نے کیے تھے جنہیں تم نے نہ دین سکھایا، نہ ان کی تربیت کی، نہ انہیں علم سکھایا، نہ انہیں ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ جس غیر تربیت یافتہ اولاد کو تم چھوڑ کے آئے ہو نا، اس کے گناہوں کا بھی جواب دے آج تمہیں ہونا پڑا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کے نامہ اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، عرض کریں گے پروردگار یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی۔ آواز پروردگار آئے گی جس اولاد کی تو نے تربیت کی تھی، جنہیں تو نے دین سکھایا تھا، یہ نیکیاں ان کی ہیں، ان کی نیکیوں پہ تم بھی برابر کے اجر کے حقدار ہو، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی۔ اس لیے تو روایات میں ولد صالح نیک بیٹا صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح صدقہ جاریہ ہے۔ حالات تو تب صبر جب دین سیکھیں گے، ہم دین سیکھنا مولویوں کے ذمہ لگا دیا ہے بس۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک فقی جامع شرائط واجب کفائی ہے، ایک جامع شرائط فقی تمام ابواب فقہ پر جس کو تسلط ہو وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایک بھی ہوگا تو وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو مبتلا بے مسائل ہیں، جن مسائل کی 24 گھنٹے انسان کو ضرورت ہے، ان کا سیکھنا تو ہر فرد پر واجب ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ عبد العظیم حسنی، بس یہ ایک روایت عرض کر کے چند جملے ذکر مصیبت کے اور طالب دعا۔ شاہ عبد العظیم حسنی کا نام آپ نے سنا ہے، یقیناً آپ میں حضرات بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تہران میں رے شہر میں شاہ عبد العظیم حسنی کی قبر اطہر کی زیارت کی ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی 4 واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں، 4 واسطوں سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، ان کے شاگردوں میں اور صاحب جسے کہتے ہیں صاحب اسرار شاگرد، ڈائریکٹ معصومین سے کسب فیض کیا، اور خاندان عطرت و طہارت میں معصومین کے بعد جو چند شخصیات جن کی بڑی عظمت ہے، شہرت ہے، جیسے جناب محمد حنفیہ، جیسے جناب عباس علمدار، ان شخصیات میں شمار ہے شاہ عبد العظیم حسنی کا۔ انتہائی توجہ چاہوں۔ شاہ عبد العظیم حسنی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ بلکہ میں ایک اور جملہ عرض کروں تاکہ شاہ عبد العظیم کی عظمت و جلالت آپ کے نزدیک واضح ہو جائے۔ امام علی ہادی علیہ السلام نے فرمایا جو حضرات مشرف ہوئے ہیں شاہ عبد العظیم کے حرم میں کئی مقام پر امام علی نقی علیہ السلام کی وہ حدیث درج ہے، مفاتح الجنان ابھی اٹھا کے دیکھ لو، شاہ عبد العظیم کا زیارت نامہ پڑھو، اس زیارت نامے میں بھی امام علی نقی علیہ السلام کی وہ حدیث درج ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے لیے من زار عبد العظیم برے کمن زار الحسین و بکربلا۔ آقا نے فرمایا تھا جو رے شہر میں آ کے شاہ عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرے گا اتنا ہی ثواب ہے جتنا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عظمت ہے شاہ عبد العظیم کی، اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن عظمت یہ ہے کہ جن کی زیارت سے سید الشہداء کی زیارت کا ثواب ملے۔ یہ شاہ عبد العظیم امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کی خدمت میں سلام کیا، امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور جواب میں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ یہ جو میں روایت عرض کر رہا ہوں شیخ صدوق نے اس کو لکھا اور ہمارے متعدد علماء نے اس روایت کو ذکر کیا۔
امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مرحباً بک یا ابا القاسم انت ولینا حقا، اے ابو القاسم مرحبا، خوش آمدید، انت ولینا حقا، ہمارا سچا اور حقیقی محب اور دوست اور ولی تو ہے۔ شاہ عبدالعظیم تشریف لائے، آ کے عرض کی فرزند رسول میں اپنا دین اپنا عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں سناتا ہوں میرا عقیدہ کیا ہے، میرا دین کیا ہے، آپ سن کے اس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کی اصلاح فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں صحیح دین پر صحیح عقیدے پر مجھے موت آئے اور صحیح دین پر میں دنیا سے سفر کر جاؤں۔ یقین کرنا دوستو، میں نے جب اس روایت کو پڑھا تو وہ کہتے ہیں نا حیرت کے سمندر میں غرق ہوں کہ خاندان پیغمبر کی اتنی جلیل القدر شخصیت، ڈائریکٹ معصومین سے کسب فیض کرنے والی ہستی، جی شاہ عبدالعظیم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے دین عقیدے کی امام سے اصلاح کروا لوں، کہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور ہمیں کبھی پرواہ ہی نہیں۔ جی قرآن کا مطالعہ ہمارا نہیں، حدیث کا مطالعہ ہمارا نہیں، علماء کے پاس ہم بیٹھنے کو تیار نہیں، کبھی زندگی میں عقیدے کی کتاب ہم نے نہیں پڑھی۔ تشیع کے عقائد پہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں۔ اس مجمع میں کتنے افراد ہیں جنہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ تشیع کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عقیدہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آج جتنے کوئی بد عقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے عقیدے والے۔ یہ آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، فلاں بڑا عقیدے والا۔ بعض اہل منبر بھی کہتے ہیں جی میری عقیدے والوں سے بات ہے۔ اور بھائی دنیا میں ہر انسان صاحب عقیدہ ہے، کون انسان ہے جس کا کوئی عقیدہ نہ ہو؟ ہر انسان کا عقیدہ ہے، ہر انسان کسی عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہر عقیدہ محترم نہیں ہوتا، ہر عقیدہ قابل احترام نہیں ہوتا۔ عقیدہ وہی قابل احترام ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو اور محمد وآل محمد کا فرمان۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں تھکی تھکی صلوات نہ پڑھیں، میری آخری مجلس سے ایک بلند صلوات پڑھ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلند آواز سے صلوات یہ زینت ہے مجلس کی، جی۔ اور اگر اس ذکر میں بیٹھ کے آل رسول پہ درود نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ یہ جو علماء و ذاکرین کہتے ہیں نا بلند آواز سے صلوات پڑھیں، یہ سرکار کی ایک حدیث ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب درود پڑھا کرو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی دوستو کتنے تعجب کی بات ہے، شاہ عبدالعظیم جیسی شخصیت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں امام علیہ السلام سے اپنے عقیدے پہ مہر تصدیق ثبت کرواؤں، اور ہماری تو اب حالت یہ اللہ معاف کرے، غیبت کے زمانے میں امام جن ہستیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کے گئے تھے وہ تھے فقہا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جاہل عالم کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، عالم سے نہیں پوچھتا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جاہل عالم کی عقیدے کی سند دیتا ہے، ہاں اس عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک نہیں۔ اس جاہل کی جو ہاں میں ہاں ملا دے وہ عالم بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور جو اس جاہل کی ہاں میں ہاں نہ ملائے وہ بد عقیدہ بن گیا، وہ مقصر ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔
توجہ ہے دوست؟ شاہ عبدالعظیم نے پھر اپنا عقیدہ پیش کیا آقا کے سامنے۔ امام علیہ السلام نے سن کے شاہ عبدالعظیم کا وہ سارا عقیدہ دین سن کے میرے آقا نے فرمایا ھذا دینی و دین آبائی۔ مولا نے فرمایا میرا بھی یہی دین ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین ہے، اسی دین پہ مضبوطی سے قائم رہنا، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ میں عقیدہ بیان کروں جو شاہ عبدالعظیم نے، یا اگلے سال بیان کروں انشاءاللہ اسی مجلس میں بیان؟ ابھی میں چونکہ اب سارا وہ پڑھ نہیں سکتا، میں نے دینا ہے حوالہ۔ حوالہ بھی تب دوں گا جب آپ وعدہ کریں گے کہ جس چیز کا میں حوالہ دوں گا وہ آپ پڑھیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ جو وعدہ کرتا ہے وہ ایک صلوات پڑھے۔ شاہ عبدالعظیم نے جو دین عقیدہ پیش کیا تھا وہ سارا وہی عقیدہ ہے جو تلقین میت میں میت کو سنایا جاتا۔ تلقین یہ سارے وہی لفظ بھی وہی جو شاہ عبدالعظیم نے آقا کے سامنے بیان کیے تھے، سارا وہی دین ہے، سارا وہی عقیدہ ہے۔ لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، 2-4 ورق ہیں، کتنی دیر لگ جائے گی؟ 5-7 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ امام بارگاہ میں بیٹھ کے مظلوم کربلا کی مجلس میں بیٹھ کے وعدہ کر چکے ہو۔ اب خدا کے لیے نماز جعفریہ میں، تحفۃ العوام نے، دوسری کتابوں میں وہ تلقین میت موجود ہے۔ خدا کے لیے گھر جا کے اس خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ وہ عقیدہ کیا ہے جسے امام نے فرمایا تھا ہمارا یہ دین ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین۔ ہمارا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بچے کی ولادت سے لے کے مرنے تک کبھی نہ کوئی باپ نہ کوئی اور انسان کو کبھی کسی نے نہیں پڑھایا کہ تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تیرا دین کیا ہونا چاہیے۔ ساری زندگی میں کوئی نہیں اسے پڑھاتا، بس جب مر گیا اب کندھا ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اور بھائی مرنے کے بعد سن سمجھ نہیں، زندگی میں کندھا ہلا کے کہو سن اور سمجھ۔ میں اس کریم انشاءاللہ، چونکہ اس کریم کا یہ فرمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہاں تلقین زندگی میں پڑھنے سے موت نہیں آئے گی۔ ممکن ہے نا کوئی بندہ یہ سمجھے تلقین تو ہوگی بس اب مرنا ہے، نہیں، تلقین پڑھنے سے موت، اگر تلقین پڑھنے سے موت آ گئی تو اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہوگی کہ کم از کم عقیدہ تو ٹھیک کر لیا۔ تو تلقین پڑھنے سے موت واقع نہیں ہوگی۔ بچوں کو بھی گھر بھی پڑھو اور بار بار پڑھو۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو تلقین میت کو کی جاتی ہے یہ تو تذکر ہے، یہ تو یاد دہانی ہے۔ اس تلقین کا فائدہ اسی کو ہے جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اور اس تلقین کا فلسفہ تو یہ ہے، چونکہ آپ نے دیکھا نا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہاں جی، دماغ میں چوٹ لگی، سر میں چوٹ لگی، یادداشت ختم ہو گئی، حافظہ ختم ہوتا ہی نہیں۔ جب حافظہ ساتھ چھوڑ گیا اب وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہا، نہ بھائی نہ باپ نہ ماں نہ بیوی نہ اولاد، کسی کو نہیں، اس لیے کہ حافظہ ہی نہیں، یادداشت ہی ختم ہو گئی۔ سکرات موت، یہ جو جان کنی کا عالم ہے، یہ جو قبض روح کا وقت ہے، روایت میں انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔
کیا ضمانت ہے اس بات کی؟ تو دنیا میں چھوٹی سی ٹھوکر برداشت نہیں کر سکتا، تو دنیا میں کوئی غم کی خبر سن کے یادداشت کھو بیٹھتا ہے، چھوٹا سا حادثہ برداشت نہیں کر سکتا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ سکرات موت کے وقت ہماری یادداشت باقی رہے گی؟ یہ تذکر ہے، اسی لیے 3 مقام پہ مستحب ہے وہ تلقین۔ روح نکل رہی ہو تب بھی کندھا ہلا ہلا کے اسے یاد دلاؤ، تیرا یہ عقیدہ ہے، تیرا یہ دین ہے۔ قبر میں لٹا دیا جائے تب بھی تلقین مستحب ہے، تعویذ قبر بند کر دیا جائے تب بھی پھر قبر پہ بیٹھ کے تلقین پڑھنا مستحب ہے۔ میرے دوستو، اس تلقین کا فائدہ اسی کو ہوگا جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ زندگی میں اس کا عقیدہ ہی کوئی اور رہا تو بتائیے پھر اب کندھا ہلا کے کہتے رہو تو کیا اس کو کیا ہوگا جب تو عقیدہ ہی نہیں تھا۔ ایک جملہ کہہ کے اور 2 جملے ذکر مصیبت کے، اس عقیدے میں، اس تلقین میں ایک جملہ یہ آتا ہے، یا فلاں بن فلاں اسمع فہم، سن اور سمجھ، اذا اتاک الملکان المقربان، جب آئیں گے نا اللہ کی طرف سے تیرے پاس 2 مقرب فرشتے، وَسَأَلَوْكَ عَنْ رَبِّكَ، تمہارے اب مقرر اور ذاکر سب زور لگا رہے ہیں علی کو رب ثابت کرنے پہ۔ تلقین میں امام ہادی کے سامنے عقیدہ شاہ عبدالعظیم نے بیان کیا، اس میں کیا جملے ہیں؟ جب آئیں گے مقرب فرشتے، اذا سألوک عن ربک، اور تجھ سے پوچھیں گے تیرے رب کے بارے، فقل فی جوابہما، تو ان فرشتوں کے جواب میں کہنا، کون رب ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ ان کے جواب میں کیا کہنا؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب۔ تو زندگی میں علی رب کے نعرے لگاتا رہا، تجھے تلقین کیا فائدہ دے گی؟ تو 14 ربوں کا قائل تھا، کہتا تھا میرے 14 رب ہیں، تجھے تلقین کیا فائدہ دے گی؟ وہی ایک ہی رب ہے جو 14 کا رب ہے، اسی رب کے بارے سوال ہوگا۔ امام ہادی فرما رہے ہیں، اور جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی، مولا کا نام نہیں لے، اگلا سوال ہے، پھر وہ فرشتے پوچھیں گے تیرے ائمہ کے بارے، اس وقت ان کے جواب میں کہنا پہلا امام میرا علی ابن ابی طالب۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم دین کی توفیق عطا کرے، تفقہ فی الدین، دین شناسی کی۔ اور دوستو، میں پھر وہی کہوں گا کہ دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھے بغیر۔ بچوں کو مدارس کی طرف بھیجیں، مولوی نہ بنائیں، ملا نہ بنائیں، دیندار تو بنائیں۔ انہیں یہ تو پتا ہو تشیع کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، انہیں یہ تو پتا ہو اخلاقیات کیا ہیں، انہیں یہ تو پتا ہو کہ ضروری مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ان کا سیکھنا ہر فرد پہ واجب ہے، ماں باپ پہ اولاد کو سکھانا واجب۔ اور دوستو، اسی اللہ کے دین کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کیا۔ سہل ابن سعد ساعدی صحابی رسول ہے، اور میں نے پڑھا سب سے کم سن صحابی جناب سہل تھے، اور جس صحابی رسول کا سب سے آخر میں انتقال ہوا وہ بھی جناب سہل تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو خطبات ارشاد فرمائے تھے، ایک خطبے میں میرے آقا نے اپنے نانا کے صحابی کا بھی ذکر کیا تھا، جاؤ پوچھو سہل ابن سعد ساعدی سے کیا میرے نانا نے میرے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا؟ سہل ابن سعد ساعدی کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ جس دن میں شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، عید کا سماں تھا، بازار سجائے گئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، شام والوں کے بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی تھیں۔ سہل ساعدی کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں، آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ یہ جو بازار سجائے گئے، یہ جو جشن کا سماں، یہ جو عید کا سماں، اس کا سبب کیا ہے؟
شامی کہنے لگا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ سہل ساعدی کہتا ہے ہاں میں اجنبی ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، صحابی رسول ہوں، سہل ساعدی میرا نام ہے۔ اس وقت وہ شامی کہتا ہے صحابی رسول، آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، اس میں تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے، اور یہ رسول کی بیٹیوں کے استقبال کی تیاری۔ اجرکم علی اللہ۔ سہل ساعدی کہتا ہے میں تڑپ گیا یہ سن کے، اتنے بغیرت مسلمان، رسول کی بیٹیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازہ سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے۔ سال کہتا ہے میں باب الساعات پہ پہنچا، عجیب منظر تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ بازار شام میں کچھ نیزے داخل ہوئے جن پہ کچھ سر سوار تھے۔ سہل ساعدی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سر کو جو نوکے نیزہ پہ سوار تھا، یہ سہل ساعدی کے لفظ ہیں، سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار، مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے رسول اللہ کا سر قلم کر کے نیزے پہ سوار کر دیا۔ پہلے وہ سر بازار میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتا ہے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے قریب جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا ہے بچی اپنا تعارف کروا، تم کون ہو؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون؟ اے شیخ پہلے تو تعارف کروا، تو کون ہے؟ ہمیں اس لیے کہ کربلا سے لے کے شام تک ہمیں تو کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، ہمیں تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والے؟ شیخ نے تعارف کروایا، میں صحابی رسول ہوں، سہل ساعدی میرا نام ہے۔ عزادارو جب بچی نے سنا سلام کا جواب دیا، او میرے جد کا صحابی انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ سہل ساعدی عرض کرتا ہے او بنت رسول، او بنت امام، بتا میں شام کے نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی کہتی ہیں او میرے جد کا صحابی ہم پہ احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، سروں کو آگے آگے لے کے چلے تاکہ شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول کی بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھیں، ہمارے ننگے سروں پہ نگاہ نہ پڑے۔ سہل ساعدی کہتا ہے 400 دینار تھا میرے پاس، میں نے جا کے شمر سے کہا شمر یہ دینار لے لے لیکن ان سروں کو تھوڑا آگے آگے لے کے چل۔ سال کہتا ہے میری بات مان لی شمر نے، سروں کو آگے لے کے چلا، میں سروں کے پیچھے پیچھے سروں کی زیارت کرتا ہوا میں بھی ساتھ چل رہا تھا۔ سال کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں، چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، پتھر۔ عزادارو پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار۔ کہتے میں نے دیکھا اس ملونہ نے جو پتھر مارا فرزند رسول کی پیشانی پہ لگا، کہتا ہے میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، تڑپ گیا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ ظالم عورت کو بھی ہلاک کر دے، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر دے۔ کہتا بھی میری بد دعا ختم نہیں ہوئی تھی، چھت گری، عورتیں فنار ہوئیں۔ میں کہوں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر
سکا، کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا۔ عزادارو ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی وَيْحَكُمْ أَمَا فِيكُمْ مُسْلِمٌ، وہ برباد ہو جاؤ، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ ابن سعد کو کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا